اے شف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسراس کلید کرم کشا غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سمنان ایران کے صاحب تخت و تاج بادشاہ تھے۔ سمنان ملک ایران کا ایک قدیم شہر ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، اصفہان سے 200 میل پر واقع ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سلطان ابراہیم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو انہوں نے تخت شاہی کو زینت بخشی۔ چھوٹی سی عمر میں اس منصب کو بڑی خوشی سے انجام دیا اور پھر 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ایک سیدزادی خدیجہ بیگم سے ہوا۔ 8 سال کا وفا گزرنے کے بعد بھی آپ کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن سلطان جب نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت ابراہیم مجذوب اپنی روحانی تصرف سے محل میں داخل ہوئے۔ سلطان نے بڑے ادب کے ساتھ مجذوب کا استقبال کیا اور تخت شاہی پر بٹھایا خود کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے سرسراتی ہوئی آواز میں سلطان کو اللہ کی طرف سے بیٹی کی بشارت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد سلطان ابراہیم عالم رویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے 2 فرزند عطا کرے گا۔ پہلے کا نام اشرف رکھنا، یہ فرزند عجوبہ روزگار ہوگا۔ دوسرے کا نام آراف رکھنا۔ اس خواب کی تعبیر رونما ہوئی سرزمین سمنان میں غوث الزماں قطب عصر حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کے بعد سلطنت پر آپ جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ عدل و انصاف کا بڑا شورا ہوا۔ دوران سلطنت آپ کو جہاد کا بھی شرف حاصل ہوا اور حضرت خضر اسلام حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ کی روحانی زیارت سے مستفیض بھی ہوئے۔ آپ کے قلب پر سلطنت کا بار گراہ گزرتا۔ آپ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ آپ نے اپنی والدہ گرامی سے اجازت لے کر حق کی تلاش میں نکلے اور پھر تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اسی لیے آپ کو تارک السلطنت کہا جاتا ہے۔ سمنان سے ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ ملتان میں حضرت شیخ مخدوم جہان گشت سے ملاقات کی۔ باطنی شرف و کمال حاصل کرنے کے بعد وہاں سے دہلی تشریف لائے۔ یہاں اس دوران جلیل القدر علماء اکابرین صوفیہ کرام سے ملاقات کی۔ بارگاہ مرشد میں حاضری کی غرض سے سفر کے دوران حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق پڑھائی، کیونکہ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری جنازے کی نماز ایک سیدزادہ جو کہ سمنان سے آئے گا وہ پڑھائے گا۔ پھر آپ کو خلقہ شریف بھی عطا کیا گیا۔ آپ کے پیر مرشد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت و خلافت سے آپ سرفراز ہوئے اور پھر آپ نے آپ کو جہانگیر کا لقب عطا کیا۔ 28 محرم الحرام 808 ہجری نماز ظہر کے لیے آپ نے حاجی عبدالرزاق نور العین کو امام بنایا اور خود ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد محفل سماع کے لیے قوالوں کو بلایا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھنے کا حکم دیا۔ دوران محفل سماع آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کا بندہ اللہ سے جا ملا۔ آج آپ کا مزار مقدسہ کھچوچا شریف میں ہے اور یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کو فیض سے مالا مال کرتا ہے۔ ہر عام و خاص روحانی اور جسمانی امراض سے شفا پاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں شامل رکھے، کیونکہ میرے والد گرامی اکثر کہا کرتے تھے کہ جس نے مخدوم صاحب کی محبت میں غلامی میں ساری زندگی بھی صرف کر دی تب بھی وہ آپ کی معرفت اس طرح نہیں سمجھ سکتا جو اللہ نے آپ کو مقام اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیشہ مخدوم صاحب کے غلاموں میں شامل رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔